قدرت نے انسان کے اندر بے چینی ڈالی ہے اور یہ بے چینی جتنی بڑھ جاتی ہے انسان کو اتنی درد محسوس ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ خدا جو انسان سے اتنا پیار کرتا ہے اس نے یہ درد انسان کے اندر ڈالی ہی کیوں ہے؟ کیا یہ بلا وجہ ہی ڈال دی گئی ہے؟ نہیں، یہ بلا وجہ نہیں ڈالی گئی، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، ایک بہت بڑا کام ہے جو پین کے تھرو خدا لے رہا ہے۔ آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پریویس ویڈیوز میں بات کی کہ سچ کیسے بن رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہر چیز کنیکٹڈ ہے اور کانسٹنٹلی آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہے۔ تو کسی بھی چیز کا سچ صرف اس کے خود کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ارد گرد جتنی بھی باڈیز ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں ان سب پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح انسان کا سچ بھی بالکل ایسے ہی بن رہا ہے۔ انسان کا بھی سچ بھی صرف اس کے خود کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ارد گرد بہت سے ویریبلز ہوتے ہیں جو اس کے اوپر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان کو اپنی زندگی کو ماسٹر کرنے کے لیے ان سب ویریبلز کا جو کلیکٹیو امپیکٹ ہے ایک انسان کے اوپر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ان ویریبلز کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا۔ میں نے کہا کہ پہلا تو ایک انسان کا خود کا سچ ہے، ایک انسان کے فزیولوجیکل اس کی باڈی کی نیڈز ہوتی ہیں اور سائیکولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں، اس کے ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں، اس کے مائنڈ کی نیڈز ہوتی ہیں، تو ان سب کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیکنڈلی میں نے بات کی کہ لوگوں کے آپس میں کنسنسس سے، دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے آپس میں کنسنسس سے ڈفرینٹ سسٹمز بنتے ہیں، نیٹ ورک آف ویلیوز بنتے ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل سوسائٹی کی ویلیوز ہوتی ہیں، کمیونٹی کی ویلیوز ہوتی ہیں، اس طرح فیملی کی ویلیوز ہوتی ہیں۔ تو بہت زیادہ ویلیوز ہوتی ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں، جو انسانوں کے آپس میں کنسنسس سے بنتی ہیں۔ اور تھرڈلی، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا کے کچھ لاز ہیں، اس کے پرنسپلز ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے اگینسٹ جا کر انسان کی کبھی بھی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ تو فار ایگزامپل ایک انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آج فیصلہ کر لوں کہ میں نے آکسیجن پر سانس نہیں لینا، تو اس سے میرا نقصان ہی ہوگا، یہ سراسر میری بیوقوفی ہے۔ تو انسان کو نیچر کے جو لاز ہیں ان کے اوپر عمل کرنا بہت زیادہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ سب فورسز ہیں جس کا ایک انسان کی زندگی کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے، اور ایک انسان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان سب کا جو کلیکٹیو امپیکٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں ان سب کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی کا سب سے پرائمری، سب سے بیس اس کی جاب کیا ہے، اس کا ایم کیا ہے، یا کیا ہونا چاہیے۔ کیا اس نے دنیا کو بنانا ہے؟ وہ دنیا کو کیسے بنا سکتا ہے اگر وہ خود ہی ایک کام اور کمپوز انسان ہے؟ اگر اس کی خود کی ایگزسٹنس ہی اسٹیبل نہیں ہے تو وہ دنیا کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو ایک انسان کا ایک بیسک مقصد کچھ اور بنانا نہیں بلکہ خود کو بنانا ہے۔ وہ دنیا کے لیے بے شک کچھ نہ کرے، لیکن کم از کم اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو ایسا بنائے کہ وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور دنیا کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو ایک انسان کا اولین مقصد یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے خود کو بنانا ہے، اس نے خود کے اپنے کردار کو نکھارنا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی سچویشن سے انسان گزرتا ہے، اس میں بہت سے ایموشنز اور فیلنگز کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان جب دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، ان کے مختلف ویو ہوتے ہیں، ان کو ڈس ایگریمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ان سب میں اسے اپنے بیہیویئر کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنے غصے کو قابو کرنا پڑتا ہے، اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور یہی ایک انسان کا اولین مقصد ہے۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو آپ ایگری کریں گے میرے ساتھ کہ the best thing we could do for the world is to maintain ourselves calmly۔ ہم خود کام ہوں گے، اسٹیبل ہوں گے، تو ہی ہم دنیا کے لیے کچھ کر سکیں گے، تو ہی ہماری پریزنس جو ہے وہ دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی کا اولین مقصد یہی ہے کہ وہ خود کو بہتر طریقے سے مینیج کرے۔ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی پریویلیج پوزیشن ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، جس کے پاس جتنی پریویلیج پوزیشن ہوتی ہیں اس کی ذمہ داریاں اتنی بڑھ جاتی ہیں، لیکن ایک بیسک لیول پر ایک انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ وہ خود کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکے۔ تو آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بے جان اور جاندار میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے وہ کیا ہے۔ ایک بے جان چیز ہے جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں اویئر نہیں ہے، وہ اپنی ضروریات اور اپنی نیچر کے بارے میں بالکل اویئر نہیں ہے۔ اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کی نیچر کے بالکل ہی اگینسٹ کیوں نہ چلا جائے، وہ اس پر کوئی ریئیکٹ نہیں کر سکتی، کوئی ریزسٹنس شو نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک جاندار چیز جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں اویئر ہے، اپنی نیڈس کے بارے میں اویئر ہے، اور جب انوائرمنٹ میں یا
उसको कोई नीड हो या उसकी इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी चेंज हो जो उसके नेचर के अगेंस्ट हो, उसकी एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट हो, तो वो उस पर रिएक्ट करती है, वो रेजिस्ट करती है। इवन के प्लांट्स आप देख लें, उनकी एग्जिस्टेंस बहुत ही लिमिटेड स्केल में है, लेकिन वो भी मूव करते हैं, वो भी सनलाइट की तरफ मूव करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। और इस मामले में एक एनिमल्स का जो रिएक्शन है वो तो बहुत ही बड़े स्केल पर होता है। वो तो अपनी नीड्स को के ऊपर प्रॉपर मूवमेंट कर सकते हैं। अपनी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी हॉस्टिलिटी देखें तो वो उस पर प्रॉपरली रेजिस्ट कर सकते हैं, वो अटैक कर सकते हैं या भाग भी सकते हैं। एनीवे उनका रिएक्शन जो है, उनका एक्शन जो है वो मैटर नहीं करता। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको अपनी एग्जिस्टेंस की अवेयरनेस है और वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और उसको ये अवेयरनेस कैसे है? एक जानवर को अपनी एग्जिस्टेंस की अवेयरनेस कैसे होती है? उसके अंदर से जो बेचैनी उठती है उसकी वजह से होती है। तो हम ये जो बेचैनी को हम समझते हैं कि कुदरत ने हमें बस तकलीफ देने के लिए डाल दी है, हमें दर्द देने के लिए डाल दी है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रही है। ये हमारी मौजूदगी का एहसास दे रही है, ये हमें एहसास दे रही है कि हम कुछ हैं। ये बेचैनी जब हमारे अंदर उठती है तो ये हमारी अंदर किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है कि कोई ना कोई मसला है और उस मसले को हल करने के लिए कुछ करो। ये ना सिर्फ हमें उस प्रॉब्लम को इंडिकेशन दे रही है, बल्कि फर्दर आगे उसका हल निकालने के लिए हमें पुश कर रही है। और यही एनिमल्स देखें आप करते हैं, वो उनकी जब नीड्स कोई पूरी नहीं होती हैं, नेचर में एनवायरनमेंट में उससे अगेंस्ट कुछ होता है तो वो रेजिस्ट करते हैं और उसके लिए कुछ मूवमेंट करते हैं। लेकिन अगेन उनकी मूवमेंट जो है बहुत ही लिमिटेड स्केल में होती है। वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो चलें, पेन जो है वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई तो करवा देती है, लेकिन फर्दर वो आगे उसको कुछ स्टडी नहीं कर सकते। वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई फॉलो नहीं कर सकते कि क्या प्रॉब्लम है, इसको किस तरह बेहतर तरीके से हम हल कर सकते हैं, उस पर कोई तदबीर नहीं कर सकते। लेकिन जो इंसान है वो इस मामले में बहुत मुनफरिद होते हैं, क्योंकि हमारे पास माइंड है। हमें हमारी बेचैनी से ना सिर्फ प्रॉब्लम की इंडिकेशन होती है, हम फर्दर अपने माइंड से उसको स्टडी कर सकते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस चीज़ की वजह से ये हमें मसला पेश हो रहा है, क्या ज़रूरत है हमारी जिसकी वजह से हम ये तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। और फर्दर हम अपने माइंड की मदद से उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो है वो एक्ट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से एक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो है अपने माइंड को इक्विप करें, क्योंकि ये हमारा माइंड ही है। देखें, पेन तो नेचर ने हमारे अंदर डाल दी, बेचैनी हमारे अंदर नेचर ने डाल दी और उसने अपना काम सर अंजाम दे दिया है। तकलीफ़ हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमें पैगाम लेकर आई है। तकलीफ़ जो है वो एक मैसेंजर की तरह है, जो हमें बता रही है कि हमारी दुनिया में हमारी कुछ ज़रूरियात हैं जो भी पूरी नहीं हो रही, या इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी नेचर के अगेंस्ट है, जिससे हमें ख़तरा है। वो इंडिकेशन तो आ गया, लेकिन उसको फर्दर स्टडी करना ये हमारे माइंड का काम है। अगर हम अपने माइंड को इक्विप करेंगे तो हम बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे, बेहतर तरीके से अपनी प्रॉब्लम जो भी है जिससे हम गुजर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। फर्दर हम अपने माइंड को इक्विप करेंगे तो हम उसका बेहतर सोल्यूशन निकाल सकेंगे। तो यही हमारा मकसद है कि हमने अपने माइंड को ऐसे इक्विप करना है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उसका बेहतर तरीके से सोल्यूशन निकाल सकें। तो माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइंड को प्रॉपरली इक्विप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो चलें नेचर ने आइडेंटिफाई कर ली है, लेकिन उसको फॉलो करना, प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना, उसके लिए कोई प्रॉपरली एक तदबीर करना और अच्छी सोल्यूशन बनाना, ये हमारे माइंड के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक इंसान का बच्चा लें जो अभी इस दुनिया में आया है, वो भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। उसकी भी जब बुनियादी ज़रूरियात है, उसको दूध की ज़रूरत हो, वो रोने लगता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है मैं किस वजह से रो रहा हूँ, ना ही वो उस ज़रूरत के लिए कुछ कर सकता है। उसके पेरेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये भूख की वजह से रो रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम को हल करते हैं। तो इसलिए हमें अपने माइंड को इक्विप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखें, जब हमने माइंड को इक्विप करना है तो उसको एक कम्प्रिहेंसिव तौर पर उसको सिखाना होगा। अगर हम उसको सही तरह से नहीं सिखाएंगे तो ये ऐन मुमकिन है कि वो सही चीज़ को ऐसा गलत समझ ले और गलत चीज़ को सही समझ ले। अगर वो ये कर लेगा तो आपका माइंड खुद ही आपके लिए एक पॉइजन की तरह हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देगा। तो आपने अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं करना, उसको प्रॉपरली इक्विप करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसी बच्चे को लें जो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल 2.5-3 साल का, तो आप देखेंगे
کہ اس عمر میں جو ہے کھیلنا وغیرہ انجوائمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریفرنس ہوتی ہے، تو بچے کا بس دل ہوتا ہے کہ میں کھیلتا رہوں، اور وہ اپنی جو بیسک نیڈس ہیں جس طرح کھانا ہے اور نیند کی بھی اسے ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کو بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سونا نہیں ہے، ہم نے کھانا نہیں کھانا، ہمیں بس کھیلنے دو. اور اس کی وجہ سے وہ ان کے باڈی کے اندر جو ہے بے چینی پیدا ہو رہی ہے. وہ لڑ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ضد کر رہے ہیں کہ ہم نے کھیلنا ہے. حالانکہ وہ رو اس وجہ سے رہے ہیں کیونکہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے یا ان کو نیند کی ضرورت ہے. لیکن ابھی ان کے مائنڈ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، ان کے مائنڈ نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا کہ کھیل بہت اچھی چیز ہے، ہمیں کھیلنا چاہیے، تو وہ بس ضد ہیں کہ ہم نے کھیلنا ہے. تو اسی طرح ہی ہے کہ جب ایک انسان بڑا ہو جاتا ہے، ایک انسان کی بہت سی نیڈز ہوتی ہیں. اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ فزیولوجیکل باڈی کی نیڈز، بیسک نیڈز تو چلیں آپ ایک بڑا انسان ہے اس کو پتہ لگ جاتی ہیں کہ ہمیں کھانے کی نیڈ ہے، ہمیں پیاس ہے، اور کچھ نیڈز ہیں. اسی طرح ہی ہمیں جو ہماری سائیکولوجیکل نیڈز ہیں اس کے بارے میں بھی انسان کو سمجھنا چاہیے. انسان کو اپنے مائنڈ کو اکوپ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نیڈز کو ریئلائز کر سکے اور پھر اس کا پراپر سلوشن ہمیں دے سکے. تو انسان کو اپنی زندگی کو ماسٹر کرنے کے لیے، خود کو بہتر طریقے سے اپنی ایگزسٹنس کو سٹیبل بنانے کے لیے اپنے مائنڈ کو اکوپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور دیکھیں، ہر چیز کے ہونے سے انسان کام بہیو نہیں کرتا، بلکہ مائنڈ کے سٹرونگ ہونے سے انسان کام بہیو کرتا ہے. بہت سے، ٹھیک ہے میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کا پورا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر ایک انسان ایسی سچویشن میں جہاں پر اپنی بنیادی ضروریات نہیں پوری کر سکتا تو یہ ڈپریشن کی، یہ بے چینی کی بہت بڑی وجہ ہے. تو پاورٹی بہت بڑی وجہ ہوگی. لیکن ہم میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو یہ مسائل سے نہیں گزر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی وہ بے چین ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ڈپریس ہوتے ہیں. وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے مائنڈ کو پراپرلی اکوپ نہیں کر پاتے. تو مائنڈ کو اکوپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ مائنڈ ہے کیا؟ برین اور مائنڈ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، برین جو ہے وہ ایک ہارڈ ویئر کی طرح ہے، اور مائنڈ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک سافٹ ویئر کی طرح ہے. برین ہماری باڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ہماری باڈی نے جو بھی کمیونیکیشن کرنی ہے، جو بھی کوئی انڈیکیشن ہے پین کا یا بے چینی کا، وہ اس نے برین کے تھرو ہمیں دینا ہے. لیکن فردر آگے وہ برین کچھ بھی نہیں کر سکتا. برین بس یہ انڈیکیشن دے سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی بے چینی ہے، لیکن یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا کہ یہ بے چینی کس وجہ سے ہے، اس کو فردر کیسے ہم ریزولو کر سکتے ہیں. تو یہ کام مائنڈ نے کرنا ہے. تو اس کو ایسے سمجھیں کہ جو برین ہے وہ ایک ہارڈ ویئر ہے، جس طرح ہمارے لیپ ٹاپس ہیں، ہمارے موبائل ہیں، جو اس کی ہارڈ ویئر ہے وہ برین ہے. اور اس کے اوپر جو سافٹ ویئر ہے، جس طرح ہم ونڈو ایکس پی کرتے تھے، ونڈو 10 ہے، ونڈو 11 ہے، تو یہ سب سافٹ ویئر ہیں. سافٹ ویئر جتنا اچھا ہم کر لیں گے اتنا ہی ہم بہتر طریقے سے خود کو مینیج کر سکیں گے. اس لیے سائنٹسٹ جو برین ہے اس کو کہتے ہیں یہ سینٹرل نروس سسٹم ہے، اور اسی طرح ہی مائنڈ کو وہ کنسیپچول نروس سسٹم کہتے ہیں کہ یہ کنسیپٹس پہ بیس ہے. ہم اپنے کنسیپٹس کو جتنے بہتر کر لیں گے انسان اتنا ہی خود کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بہت ہی جائنٹک مشین دی ہے. انسان کا برین جو ہے اس میں کوئی مور دین 80 بلین نیورونز ہوتے ہیں جو یہ سب فنکشنز پرفارم کرتے ہیں، اور فردر ایک نیورون جو ہے فردر آگے 7000 کنیکشنز بنا سکتا ہے، جس کو سائنیپسس کہا جاتا ہے. سائنیپسس کے تھرو نیورونز جو ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور مل کر کام پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹریلینز میں چلا جاتا ہے. یہ جو اوور آل جو برین کا نیٹ ورک ہے یہ ٹریلینز میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، لیکن اس نیٹ ورک کو ڈیولپ کرنے کے لیے انسان کو خود انگیج کرنا پڑتا ہے. شروع میں جب ایک انسان آتا ہے تو یہ نیٹ ورک فلی ڈیولپ نہیں ہوتا. نیورونز ہوتے ہیں لیکن ان کے آپس میں کنیکشنز نہیں بنے ہوتے. یہ انسان کے ایکسپیرینسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان اپنے مائنڈ کو جتنا زیادہ انگیج کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کا برین ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرنا ہے اور ایک بیلنس میں ڈیولپ کرنا ہے. بیلنس ود ان آل دوز 3 ویریبلز جو ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کی کہ ایک انسان کے خود کا جو نیڈز ہیں فزیکل اور اس کی سائیکولوجیکل نیڈز، پھر سیکنڈلی جو جن سسٹمز میں ایک انسان کی زندگی گھری ہوتی ہے، سوسائٹی کی ویلیوز ہوتی ہیں، کمیونٹی کی ہوتی ہیں، فیملی کی ہوتی ہیں، ان سب ویلیوز کو ساتھ لے کے چلنا، اور جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے اس کا احترام لے کے آگے بڑھنا. تو ایک انسان جیسے جیسے گرو کر رہا ہے تو اس کی ضروریات بھی گرو کرتی جا رہی ہیں. مطلب پہلے اسے صرف جو ہے وہ ہنگر کی، بھوک کی نیڈ ہے، پیاس کی نیڈ ہے، ہرٹ کی ریئلائزیشن ہے. لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے اس کی ڈفرینٹ نیڈز آتی جا رہی ہیں. اس کے اٹیچمنٹ کی نیڈ آتی جا رہی ہے، اس کو ایکسیپٹنس کی نیڈ آتی جا رہی ہے،
اس کو اب رسپیکٹ چاہیے سب سے، اس کے مختلف ڈیزائرز ہیں جو آ رہے ہیں جس کو انہوں نے پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف الیجنسز ڈیولپ کر لیتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ایک الیجنس ڈیولپ کر لیتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنی نیشن کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اور ان سب کا پورا کرنا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کا مائنڈ اسٹرانگ ہو، کیونکہ ایک انسان کا مائنڈ اسٹرانگ ہوگا تو وہ ان سب کو ایک بیلنس میں رکھے گا، اور اگر ایک انسان کا مائنڈ اسٹرانگ نہیں ہوگا تو وہ انسان ان سب کو ایک بیلنس کے ساتھ نہیں رکھ سکے گا، اور جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ دیکھیں، ہم ان ایک مائنڈ کے جو اپنے پروسیسز میں بایسز ہیں، جو ریڈنڈنسیز ہیں، ہم ان کے بارے میں ضرور بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بایسز وہ ریڈنڈنسیز ہم اوور دا ایئرز ڈیولپ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک انسان کو زندگی میں مشکلات پیش ہوتی ہیں۔ لیکن آپ اس بات کو ریئلائز کریں، میں اینڈ پہ بس آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ صرف باتیں ہی رہ جائیں گی۔ اگر آپ خود اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں، خود اس کے بارے میں کچھ کریں گے نہیں، تو آپ کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے جتنی بھی آپ کی جو پرسنالٹی ہے، اوور آل پرسنالٹی ہے، جو آپ نے بیہیویئرز ڈیولپ کر لی ہیں، جو آپ نے اپنے ڈفرینٹ فیلنگز آپ فیل کر رہے ہیں، وہ آپ کی مائنڈ کی ڈفرینٹ ریئلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اگر ان کو بہتر کرنا ہے، ان کو فردر ریفائن کرنا ہے، تو آپ کو ان کو کویشچن کرنا ہوگا۔ آپ نے پوچھنا ہوگا کہ اگر میں یہ فیل کر رہا ہوں تو میں کیوں فیل کر رہا ہوں۔ مائنڈ کو کنٹرول کرنا کوئی ٹرک نہیں ہے جو میں آپ کو بتا دوں اور آپ اس کو کنٹرول کرنے لگیں گے۔ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو خود کو انگیج کرنا پڑے گا۔ میرے سے لوگ سب سے زیادہ یہ پوچھتے ہیں کہ مائنڈ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس طرح ایک انسان کے اندر ایک فزیکل نیڈ ہے، جیسے پیاس کی نیڈ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پانی پینا ہے اور اس سے ہماری پیاس مٹ جائے گی، اس طرح ہی ایک انسان کی جو سائیکولوجیکل نیڈ ہوتی ہیں وہ کمپلیٹلی انسان کے کنسیپٹس کے اوپر بیس کرتی ہیں، انسان کا مائنڈ نے خود کریٹ کرتا ہے۔ تو ان کو ریئلائز کرنے کے لیے، ان کے درمیان میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ کو خود سوچنا پڑے گا، آپ کو خود اپنی سوچ کے بارے میں سوچنا پڑے گا، آپ کو خود اپنی فیلنگز کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اپنے بیہیویئر کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ان کو خود ریفائن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ خود نہیں سوچیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی لکھا ہوا کوئی طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا دوں گا اور آپ وہ جان کر اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنی جو آپ کی یونیک نیڈز ہیں، میں آپ کو جنرل میتھڈز بتا سکتا ہوں، آپ کو پروسیسز بتا سکتا ہوں جس سے ہم اپنے مائنڈ کے بارے میں سوچیں، اپنے تھنکنگ پروسیسز کے بارے میں سوچیں، اپنی صرف سوچ جو آپ کے اندر چل رہی ہے ہم ان کو باہر لے کے آئیں، ہم ان کے بارے میں بات کریں، ہم ان کو کھولیں، ہم ان کو اینالائز کریں، ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی ریڈنڈنسی تو نہیں ہے، ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح کس لاجک کے اوپر بیس ہے۔ ہر چیز لاجک کے اوپر بیس ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس کو ریشنلی جج کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے تھے، کہاں پر مسئلہ ہے، ہم اس کو حل کر لیں گے۔ لیکن یہ اوور آل ایک کوئی ٹرک نہیں ہے، یہ پروسیس ہے جو ایک آپ کا مائنڈ ڈیولپ کرے گا، جو ان ہیبٹ، جب اس کی ہیبٹ میں آپ کا مائنڈ جائے گا تو آپ کے جو ان پروسیسز کے اندر، آپ کے تھنکنگ پروسیسز کے اندر جو ریڈنڈنسیز ہیں، مائنڈ ان کو خود ہی آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے گا۔ جب وہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے گا تو آپ اپنے مائنڈ کا کنٹرول اتنا اچھے طریقے سے کرنے لگیں گے۔ لیکن آپ کو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو سوچنا پڑے گا۔ میں آپ کو طریقے بتا سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کو ایک ایگزامپل سیٹ کر سکتا ہوں کہ ہم کیسے کریں گے، کہ میرے اندر کوئی تھاٹ ہے، ہم اس کو ایگزامن کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کیسے ہم ایگزامن کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے فردر اس کے اوپر خود سوچنا ہے، آپ نے اپنی سوچ کے بارے میں سوچنا ہے، آپ اپنی فیلنگز کے بارے میں سوچنا ہے۔ آپ نے کبھی بھی خود کو یہ نہیں کہنا کہ میں جو فیل کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ایک انسان اپنے آپ کو مکمل طور پہ کنٹرول کر سکتا ہے، ایک انسان اپنی فیلنگز کو بھی گائیڈ کر سکتا ہے۔ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ فیلنگ کو کیسے گائیڈ انسان کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ابھی بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے خود ایفرٹ کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، آپ نے اپنی فیلنگز کے بارے میں سوچنا ہے، آپ نے اپنی تھنکنگ پروسیسز کے بارے میں سوچنا ہے۔ جب آپ سوچنا شروع کریں گے، جب آپ اپنے ان تھنکنگ پروسیسز کے اندر ریڈنڈنسیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں گے، آپ اس ہیبٹ میں آپ کا مائنڈ چلا جائے گا، تو پھر فردر آگے آپ کا مائنڈ خود ہی اس کے بارے میں سوچا کرے گا، آپ کا مائنڈ خود ہی ہر چیز کو ریشنلی دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ چیز کیوں ٹھیک ہے، یہ چیز کیوں غلط ہے۔
जब आपका माइंड इस हैबिट में चला जाएगा तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी भी रिडंडेंट चीज़ को अपने अपने कंसेप्चुअल नर्वस सिस्टम, अपने माइंड का हिस्सा बनने नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, और अगर आप करेंगे तो ही आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। कोई ट्रिक नहीं है, किसी ट्रिक से आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। खुद को कंट्रोल करने के लिए, अपने अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने अपने बारे में सवालात पूछें। हम जितने सवालात, ये देखें मैंने लिखा है क्वेश्चन योरसेल्फ बिफोर यू क्वेश्चन एनीबॉडी एल्स। जितने सवालात, मैं समझता हूँ कि जितने सवालात हम दूसरे इंसानों से करते हैं, उतने सवाल अगर हम खुद से करने लगें, अपनी फीलिंग्स से, अपनी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में करने लगें, तो हम अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने अपने अपने माइंड के अंदर जितनी भी हमारी थॉट्स हैं, जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, हमने उनको बाहर लेकर आना है, और हमने उनको एनालाइज करना है। उनको बाहर लेने के आने का मतलब ये है कि हमने उनको अपने सामने, अपने कॉन्शियस में रखना है, और हमने सोचना है कि ये क्यों है, हम ये क्यों सोच रहे हैं, हम ये क्यों फील कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। जब आप इस तरह अपने थिंकिंग प्रोसेसेस को क्वेश्चन करने लगेंगे तो आप अपने माइंड को, आप रिडंडेंसी को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उनको रिमूव करेंगे। जब आप उनको रिमूव कर लेंगे तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे। तो आज का हमारा मोटो यही है कि क्वेश्चन योरसेल्फ बिफोर यू क्वेश्चन एनीबॉडी एल्स। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपने इस हैबिट को डेवलप करना है कि आपने हर चीज़ को क्वेश्चन करना है अपने बारे में। आपने किसी भी चीज़ को सिर्फ अपनी फीलिंग्स की बिना पर एक्सेप्ट नहीं कर लेना कि मैं ये फील कर रहा हूँ तो ये ठीक ही होगा। नहीं, आपने रैशनली हर चीज़ को देखना है, उसको जज करना है, और फिर उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना है। तो आज की वीडियो को आज हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम फर्दर आगे बात करेंगे।